معتبر روایت پڑھ رہا ہوں، بہجت الاسرار کی روایت بیان کر رہا ہوں، علامہ سدوسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب اس دکان کے پاس پہنچے تو کھال بکری کو اتار کر رکھ دی گئی ہے، گھر ویسے ہی لٹکا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس قصاب سے کہا بتاؤ یہ زندہ بکری تھی یا مردے کو تو نے مردہ بنایا ہے؟ تو کہا حضور آپ ایسے کہاں بول رہے ہیں؟ کہا میں دیکھا ہوں، تیری بکری مجھے بتا رہی ہے کہ میں زندہ نہیں میں مردہ ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بکری سے بلوا دیتا ہوں۔ کہا تم بسم اللہ کے مطابق سرکار غوث اعظم کا اشارہ ہوا اور مری بکری جس کے جسم سے کھال اتار دیے گئے تھے بالکل انسانی زبان میں کہا ہے عبد القادر جیلانی گشت اللہ ہوا جیسے حکم عبداللہ ہوا، اللہ والے کی زبان چلتی ہے درخت خدا کی بات نکلتی ہے، عبد القادر تیرا حکم ہے تو میں بول رہی ہوں، میں تھی مردہ لیکن اس قصاب نے مجھے زندے کی شکل میں ذبح کر کے آج خریداروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کیا ہے۔ جیسے ہی آواز سنتا ہے وہ قصاب حضرت کے قدموں میں گرتا ہے اور چاہتا ہے نہ جانے کتنے ہم نے حرام کما کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ کا بندہ آج کس سے نسبت حاصل ہو گئی ہے، سچے دل کو توبہ کر رہا ہوں، معیشت کروں گا تو حلال معیشت کروں گا، کماؤں گا تو حلال کماؤں گا۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا طریقہ، کرامت دکھا کر کے تبلیغ کیا کرتے ہیں، کرامت دکھا کر کے اسلام سے قریب کیا کرتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا یہودی علماء سے بگڑے دنیا میں کوئی نہیں آیا، سب سے بری قوم، بدتر قوم، بدتر مخلوق یہود و نصارہ تھی۔ کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے سننے میں آیا ہے کہ آپ کے یہاں جو آپ کے علماء ہیں بنی اسرائیل یہ انبیاء کے درجہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ حدیث جو لوگ پڑھتے ہیں موضوع حدیث ہے اور اہل تشیع کے اختراعی حدیث ہے، بات علمی ہے اور اہل علم کا مجمع تو سنتے چلیے۔ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ شیعوں کی گڑی ہوئی روایت، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو 12 ائمہ ہیں حضرت علی سے لے کر کے امام مہدی تک وہ انبیاء سے افضل ان کے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق۔ اہل سنت کے یہاں انبیاء سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، جتنے انبیاء ہیں اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ افضل ہیں اور سارے انبیاء میں افضل ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ الحمدللہ نبی کا ساتھ دینے والا یار غار، نبی کی دعاؤں کے طفیل انبیاء کے بعد تمام خلقت میں افضل۔ یہ مولانا صاحب سمجھا رہے تھے صحابہ تو اولیاء کرام تھے، انہیں بھی ولایت تھی، ان کے اندر بھی کرامت تھی، لیکن سرکار غوث اعظم کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردن پہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق کے بھی گردن پر ہے، عثمان کے بھی گردن پہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ غوث اعظم کے زمانے میں جتنے اولیاء تھے ان اولیاء کے گردنوں پہ آپ کا قدم ہے، اور جو علی قدم نہ مانے وہ ولایت سے منسوخ ہو جائے گا۔ کہا کہ آپ کے یہاں کے علماء کا درجہ تو بڑا اونچا ہے، ہمارے یہاں کے انبیاء مردہ زندہ کیا کرتے تھے، عیسیٰ کے واقعات قرآن میں گواہ ہے، شاہد ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ آیا ہے کرامت دیکھنے کے لیے، کہا چل دکھائے دیتا ہوں تجھے۔ ایک پرانی قبر کے پاس لے گیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے قبر تھی، کہا اسی کو زندہ کر دیجئے، پوری قبرستان چھوڑے آپ، ایک قبر زندہ کر دیں۔ حضرت قم بإذن اللہ، قبر پھٹتی ہے، مردہ باہر آتا ہے، چاچا قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا قیامت برپا نہیں ہوئی ہے، قیامت کے مناظر دیکھنے کے لیے حاضر تھے، میں نے دکھا دیا ہے۔ چنانچہ جتنے علماء یہود تھے قدموں میں گرتے ہیں اور کہاں مان لیا جس امت کے عالم کا یہ مرتبہ ہے اس امت کے نبی کا کیا مرتبہ ہوگا، تو کرامت کا جب یہ عالم ہے تو معجزہ کا کیا عالم ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے بیان تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟
بہت بڑے جانباز مجاہد جن کے ذریعے سے اسلام کو نئی قوت نئی طاقت ملی ہے اور نصارہ کے صفوں میں ہلچل مچا دینے والی شخصیت کا نام صلاح الدین ایوبی ہے. انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کے والد بھی تھے جنہوں نے شرط پر اسلام قبول کیا تھا کہ عبد القادر جیلانی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری نسل سے میرے نطفے سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو اسلام کا سچا مجاہد ہو اسلام کا سچا پاسباں ہو اسلام کا سچا محافظ ہو اسلام کا سچا خدمتگار ہو. عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بارگاہ میں دعا کیا تھا پروردگارا یہ بندہ سچے دل سے تیری بارگاہ میں جھکنے کو آیا ہے اسلام قبول کرنے کو آیا ہے اس کی شرط کو بھی قبول کر لے اس کی نیت کو بھی قبول کر لے اس کے عمل کو بھی قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا جو بعد میں فاتح اسلام بنے جو بعد میں مجاہد اسلام بنے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا جس کو صدقہ مل جائے گا وہ اپنے وقت کا بڑا جانباز ہو جائے گا. یہ دیانت اور پارسائی اور سچائی کے بعد آپ نے جو علم حاصل کیا اللہ رب العزت نے اس علم کی طفیل جو آپ کو رتبہ اور مقام عطا کیا. غوث اعظم صرف ولی نہیں تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور علم نہ ہو تو ولایت مکمل نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ بغیر علم کے عبادت صحیح نہیں ہوگی. جب عبادت صحیح نہیں ہوگی تو ولایت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. ولایت صحیح ہونے کے لیے عبادت صحیح ہونا ضروری ہے عبادت صحیح ہونے کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اتنے لمبے لمبے چھوٹے والے ہوتے ہیں وہ صرف دکھاوا کے تیر ہیں حقیقی تیر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. بیت الاسرار میں اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں آپ کے علم کے حوالے سے کہ کتنے بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے. ایک شخص سے میں یہ نظر مانی کہ میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں جس عبادت میں دنیا کا کوئی بندہ شریک نہ رہے. دنیا بہت بڑی ہے ہم یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہیں کر رہا ہو اور حساب صاحب ہزار باغ میں بات کرتے ہوں گے ماسٹر نظام صاحب اورنگ آباد میں بات کرتے ہوں گے محمود طویل صاحب رانچی میں بات کرتے ہوں گے بیرار صاحب گڑھوا پٹھیری میں بات کرتے ہوں گے. دنیا جہاں جہاں آباد ہے خلقت بھی آباد ہے اور حدیث ہے اے نماز جہاں جہاں میری مخلوق ہے اپنے اپنے طور پر اللہ کی عبادت میں وہ محو ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ایک وقت عبادت سے خالی ہو جائے. سال کئی علماء کے پاس حاضری دیا کسی نے کہا کہ ہمارے پاس جواب اس کا نہیں ہے. کسی نے کہا چلے جاؤ عراق میں بہت بڑے عالم رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دو گے وہاں سے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہنچا ہے پرانے پیر بڑے پیر پیر تقیر کی بارگاہ میں کہا میں نے ایسے نظر معلوم ہے آپ کے پاس میں کیا جواب ہے. آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے. چلے جاؤ مکہ شریف خانہ کعبہ کو طواف سے خالی کرا لینا چلے تنہا تو طواف کر لینا تیرے نظر پورا تیری منت پوری. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں طواف ہو ہی نہیں سکتا ہے. طواف ہونے کی جگہ ایک ہی ہے جو خانہ کعبہ ہے. تیری نظر پورے ہو جائیں گے تیری منت پوری ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا اسی کا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ رب العزت نے جس طرح ولایت کبریٰ کے منزل پر فائز کیا تھا ویسے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی بنایا تھا. اور علماء میں زیادہ حسد ہوتا ہے. صحیح عالم وہی ہوتا ہے جس کے اندر حسد اور کینہ نہ ہو. بیت الاسرار میں علامہ شفیعی لکھتے ہیں حضرت ولایت کی پہچان کیا ہے. ولایت کی پہچان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اسے علم آئے تو اس کے اندر عجز انکساری آئے اور جب اس کے اندر فقر آئے تو سخاوت بڑھ جائے. کیا ہو جائے سخاوت بڑھ جائے. جب دیکھیے ولایت کی پہچان فخر آ جائے تو سخاوت بڑھ جائے علم آ جائے تو عدم انکساری بڑھ جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 بڑے عالم آئے آزمانے کے لیے کیونکہ یہ عجم سے تعلق رکھتے تھے اور وہ عرب سے تھے. عربیوں کو تعصب کہ آدمی کو میرے کو تفوق کیسے ہو جائے. چنانچہ اپنے مجلس میں بیٹھ کر قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے. آپ نے ایک تفسیر پڑھی دوسری تفسیر پڑھی تیسری تفسیر پڑھی چوتھی تفسیر پڑھی 4 تک وہ سب گھومتے رہے. جب آپ براہمی تفسیر میں پہنچتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگتے ہیں یہ کیسی تفسیر بیان کر رہے ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہے. چنانچہ جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ 4 علماء کے قدم پہ گرتے ہیں اور کہا عبد القادر جیلانی ہم نے آپ کے علم کے لوہا کو مان لیا آپ سے کوئی ٹکر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت جب یہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے وہ غوث
رتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے آنکھوں کے وہ ہے تلوا تیرا، سارے افراد جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ آج ہی کی تاریخ آپ کی یوم نثار ہے اور بڑے وہ لوگ خوش بخت ہیں جو اپنے اپنے طور پر حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد کے حال ہیں کہ آپ نے تن من دھن سے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اور بالخصوص رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بندوں کو سرکار غوث اعظم کے فیضات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔